اب رب العالمین کی محفل میں بیٹھیں، رحمت العالمین کے لیے بیٹھیں، آپ خالی چلے جائیں، گناہ آپ کا ہے، نہ اس کا گناہ ہے جو رحمت العالمین ہے، نہ وہ جس جو رب العالمین ہے۔ اس لیے اس کا مقصد ہے کہ آپ کو دینے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ اس محفل سے ہر بندہ فیض پا سکتا ہے، ایون نہ ماننے والا فیض پا سکتا ہے، نہیں پا سکتا تو بے ادب نہیں۔ آپ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ریلیٹڈ کسی محفل میں ہیں تو ادب کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام لیں۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر میں دوران تشہد، چھوٹے تشہد میں 4 رکعات میں اگر میں درود پاک پڑھ لوں تو میرا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سجدہ سہو دینا پڑے گا، تو نے غلطی کی ہے۔ نے کہا میں نے پڑھا ہی ہے، میں نے درود پاک پڑھا ہے، اس میں میں نے کمی تو نہیں کی۔ تو نے کہا اس لیے یہ سجدہ سہو پڑھ گیا کہ تو نے توجہ کے ساتھ نہیں درود پڑھا، یہ تو نے بے توجہی کے ساتھ درود پڑھا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل میں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ نے توجہ کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شعر لکھنا شروع کیا نا، بالا برولا بے کمالے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، بالا برولا بے کمالے کشفت دجا بے جمال، جو خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ، کشفت دجا بے جمال، حاصلات جمیع و خصالی، جس کے سارے کام ہی اعلیٰ ہوں، وہ ہستی کون ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ میں سو گیا، نہیں جواب میرے سے بن پایا، خواب میں اشارہ ہوا کہ کیا لکھا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا بالا برولا بے کمالے، وہ کائنات میں کون ہے جو سب سے اعلیٰ ہے؟ وہ کائنات میں کون ہے جو سب سے خوبصورت ہے؟ وہ کائنات میں کون ہے جس کا ہر کام خوبصورت ہے؟ اشارہ ہوا، آج چوتھا مصرع شامل کر لے، صلو علیہ وآلہ۔ آپ جب بھی لفظ محمد جب بھی آپ کے کان کو نصیب ہو جائے، یہ اس لیے ہوگا نصیب کے مرنے کے بعد نصیب نہیں ہوگا، اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں یہ نصیب ہے نہیں ہے، اذان بھی نہیں دینے دیتے۔ کم از کم آپ 5 وقت اذان تو سنتے ہیں، تو جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر، جواب سماعت میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرض بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے، فرض بھی ہے۔ آپ نے فوراً کیا کہنا ہے؟ صلاۃ پڑھنے یا درود پڑھنے؟ پڑھنا درود سلو ہے، لفظ سلو ہے، سلو حکم ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ 5 وقت نماز میں یا جب بھی کوئی مقرر آپس میں بات کرتے ہوئے لفظ محمد آپ کے کان کو نصیب ہو جائے، دعوے سے کہتا ہوں جو کان اس لفظ کو دھیان سے سنے، جو کان اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنے،
اور وہ زبان جو اکرامن جواب سماعت میں درود پڑے، وہ کام اور وہ زبان دوزخ میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس کا اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، محفل میں ادب کے ساتھ، جیسے کوئی نام لے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کے فائدے کیا ہیں یہ آپ آزما کر تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ذاتی طور پہ آج ویسے میں 89 میں ایک نقصان ہو گیا میرے سے 1 کروڑ کا، کرائسس میں چلا گیا، اور تو میرے سے کچھ نہیں ہو پایا۔ ایک رمضان کا مہینہ تھا، صبح نماز پڑھنے کے بعد میں سوتا تھا تو میرے سے پورا سویا نہیں جاتا تھا، ایسے ٹیڑھا میڑھا ہو کے کسی نکر کی پریشانی میں کہ صبح میں نے کیا کرنا ہے، اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے، پیسے جو تھے میرے پھنس گئے ہوئے تھے۔ مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر مجھے اس کرائسس سے آج پھر باؤل لاکھ بنائے تو درود پاک نہیں بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر کوئی شخص ناموس رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت بنوانے کے لیے کائنات میں جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اس کائنات میں جتنی قدریں ہیں وہ رسول اللہ کے لیے ہیں، باقی ساری کی ساری قدریں اس ذات کے ساتھ۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، یار تمہیں یہ بتائیں لفظ کل کا کیا ہے؟ کل بولا، کہو کس سے کہو، کس سے کہو؟ یہ اس کل کے اوپر میرے خیال میں نے 7-8 سال لگائے۔ ویسے تو الحمدللہ قرآن پاک کی تشریح 12 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے لفظ کل کا ہے۔ بہت ساری جگہ کل سالوں کہو میں نہیں مانتا آپ سے، کل واللہ احد، کل کا لفظ کہ یہ کچھ گرامر کے ساتھ بات نہیں بنتی میرے اپنے۔ کل واللہ کہو اللہ ایک، کس سے کہو؟ جبکہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں کل واللہ احد، یعنی گرامر کے حساب سے والے سے، اب میں کس سے کہوں؟ خیر ایک درویش ملے، اس نے کہا اس کل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ہے۔ کیسے جب کل کہا گیا تھا اس وقت مخاطب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی سے کہا گیا تھا کہ کل کہو، چونکہ آئندہ کسی نبی نے آنا نہیں ہے، کل آپ پہ بھی فرض کر دیا، آپ بھی کہو، چونکہ اس بار نبی نہیں آنا ہے، یہ آخری کتاب ہے، تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ ہو کل واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے یہ آپ لوگوں کے ذمے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا آپ کے ذمے ہیں۔ اور اس میں اہم باتوں میں کہہ رہا تھا کہ جتنی قدریں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں، باقی سب کی سب قدریں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور نہیں سمجھنا ہے، مسلمان کو کھلانے کا حق نہیں ہے، اس کو نہیں، اس کی اپنی بے شک ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ہم سارے کے سارے مدار میں ہیں، وہ مرکز میں، بے شک اور مرکز سمجھنا ہے، مالی طور پہ بھی جان دے قربانی دینی پڑے تو دیو، جانی طور پہ بھی جان دینی پڑے تب بھی دو، نبی کی ذات کی، بے شک اخلاقی طور پر دینی چاہیے۔ آج ہمارے ایک دوست بھی کل ہمارے علماء فوت ہوئے،
اخلاقی طور پہ ان کی بڑی قربانی ہے ناموس رسالت کے لیے. اگر کسی نے تھوڑا سا غلط کیا ہے تو اس نے فوراً علم بلند کیا ہے. بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہر وہ بندہ جس نے ناموس رسالت کے لیے جان دی ہے، مالی قربانی دی ہے، عملی طور پہ میدان میں آیا ہے، اخلاقی طور پہ اس نے سراہا ہے، وہ ہمارے لیے سب کے ساتھ قابل سلوک ہے. اس میں اس سے ہٹ کے اگر آپ نے کہیں اور قدر بانٹی تو آپ کا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے قرآن کی حیثیت سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نے شروع میں جس قرآن پاک کی آیت کا ذکر کیا اسی لیے تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تمہیں بھیجا ہے، ارسال کیا ہے، شاہداً ومبشراً ونذیراً، گواہی دینے کے لیے، شہادت دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ کل کوئی سارے کے سارے دوزخ میں نہ جائیں، بچ جائیں اس سے. اللہ کی دل ہے کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں، اللہ کی خواہش ہے کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں. اور آسان طریقہ بتاؤں گا دوزخ سے بچنے کے لیے. شاہداً ومبشراً ونذیراً. کس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پہ اور تیرے اوپر. آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی کی ذات کا احترام کرو، عزت کرو، ان کی باتیں کرو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا اٹھتے بیٹھتے اللہ نے فرض کیا اللہ کہتا ہے میں نے بلند کیا تو ذمہ آپ کے بھی تو نہیں ہے. تو نبی کی ذات سے اوپر کوئی ذات نہیں. ہماری ساری کی ساری سارا کا سارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. جیسے ہمارا کمزور ایمان ہوگا، جیسے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ جو عشق کا ہے جیسی کمزور ہوگا، ایمان بھی ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ اور کس لیول پہ کرنا چاہیے؟ زندگی اپنی سے عزیز ترین کرنا چاہیے، اس ذات سے عشق کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں نے جنگ احد میں دیکھا کہ جس طرح بھی دیکھتا ہوں عمارہ ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمارہ میری حفاظت کر رہی. ایسا یہ عشق ہے. اسی طرح حضرت شعیب یہ بڑے غریب آدمی تھے، یہ یتیم بھی تھا، غلام بھی تھا، مکہ میں آ گیا، غربت سے واقف بھی ہے. یہاں اپنی دکان کو کچھ عرصے پہلے غلامی سے آزاد ہوا، پھر غربت سے نکلا، پھر دکان بنائی، کاروبار کیا، کاروبار میں منافع ہوا، ایمان لے آیا. جب باقی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ سے، یہ اس کو نہیں گیا، اپنا لینا دینا اس کے ساتھ باقی تھا. ایک مہینے کے بعد اس نے تیاری کی کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. اونٹ پہ اپنا سامان لاتا، نکلا، مکہ والوں نے روک لیا. نے کہا شعیب تو اس شہر مکہ میں آیا ہے غلامی کی حالت میں، غلامی کی حالت میں غریبی سے بھی نیچے، پھر تو غریبی غلامی سے نکلا، پھر تو غریبی میں آیا، غریبی کے بعد اس شہر مکہ سے تو امیر ہوا. اگر تو اس مکہ میں رہے تو یہ سامان تیرا، اگر تو ہجرت کر کے دین کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ جائے گا تو یہ سامان دینا پڑے گا. اب جس نے
غلامی دیکھی ہو، غریبی دیکھی ہو، پھر سامنے غریبی آتی بھی نظر آتی ہو، اس کے فیصلے کو صدقے جاؤں۔ اس نے کہا سامان کے علاوہ اور کوئی آپ لوگوں میں مطالبہ؟ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں جانے دیں گے بلکہ جانے میں مدد فراہم کریں۔ تو اس نے کہا یہ کہ سارے کے سارے اونٹ اور مال رکھو، رسول عربی سے میں نہیں پیچھے رہ سکتا، ان کی زیادت سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی جب بھی بات ہوگی حضرت سہیب کی تو یہی بات ہوگی، یہ ہے مالی طور پہ خدمت کرنے ہیں، عملی طور پہ لوگ خدمت کی، لوگوں نے خدمت کی، لیکن ہماری مرکز محور معاشرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ، اور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عشق محمد مصطفیٰ سے ہی آپ دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آسان راستہ ہے۔ ہاں عشق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خالی عشق کرتے ہو، نبی کی بات نہ مانتے ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ نبی کی بات مانے، نبی کی اطاعت کرے، پھر ان سے عشق بھی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توزیروا وتوقروا بکرۃ واصیلا۔ میں نے لاسٹ ٹائم میں نے حمید الدین کا ذکر کیا تھا، ایک ترک بادشاہ کا، میرا آج بھی دل چاہے کہ میں اس کا ضرور ایسے جو اللہ کے حبیب کے عاشق ہے ان کا ذکر تو کرنا چاہیے۔ ذرا غور سنیے گا، یہ بادشاہ ہوئے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ، حمید الدین ان کا نام تھا۔ تو ان کی ایک عادت تھی، یعنی روزانہ کے جو وتیرہ تھا کہ رات کو سوتے وقت، یہ سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے تھے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ ایک دن بھول گئے، بادشاہ لوگ کہتے ہیں، اگلے دن ان کی کچہری کے اندر ایک تاجر تشریف لے آئے، ہم آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو تاجر نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تجارت میں نقصان کھا بیٹھا ہوں اور زیادہ ہو گیا نقصان، مقروض ہو گیا ہوں، میں عرصہ دراز سے اللہ رب العزت کے آگے دعا کرتا آ رہا ہوں، یا اللہ میرا قرض اتار دے۔ آج رات کو مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا قرض ہے حمید الدین کے پاس جا، وہ رات سے میرے مقروض ہے، لہذا رات والے قرض کا ذکر کرنا وہ تمہارا قرض اتار دے۔ اب یہ بات صرف حمید الدین کو پتا ہے کہ رات والا قرض کون تھا، وہ سمجھ گیا فوراً کہ حمید الدین صاحب کہتے ہیں کہ کیا فرمایا، دوبارہ بات کریں؟ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مجھے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ جاؤ میرے حمید الدین سے کہو بس بس بس، سبحان اللہ، اب دوبارہ کو کیا کہا؟ کیا اس نے کہا کہ رات کو پھر مجھے یہی خواب اشارہ ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے حمید الدین سے کہو، تو بس بس ایک پوٹلی، ہر بار کے اوپر ایک پوٹلی اٹھاتا تھا اس کو دے دیتا، سبحان اللہ۔ اب 2 پوٹلیاں شرف میں اٹھا کے دے دی، پھر کہتا ہے یار پھر ذرا تفصیل سے بتاؤ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے کہا ہے کہ جاؤ اور میرے حمید الدین سے کہو، کہتا بس ایک پوٹلی اٹھائی اور دے، سبحان اللہ۔ وہاں سے اس کو رخصت کرتے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے، پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے حمید الدین کے پاس ایک پوٹلی اور اٹھائی، سبحان اللہ۔ جب گیٹ پہ گیا پھر کہتا ہے یار گاہ میں بتاؤ کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے حمید الدین، بس وہ شاہی پڑا بھی، سبحان اللہ۔ قرض اتر کیا کہتا ہے، قرض
قرض کیا اترا، میں تو اس ملک کے شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا ہوں، قرض تو میرے ایک فٹ کی طرف جانا تھا۔ واپس آ کے بیٹھے تو وزیر نے کہا کہ آج لگتا تھا کہ یہ سارا خزانہ دے دیا جائے گا، ماجرا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھتا تھا اور بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ، ایسے جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور مخاطب ہوں۔ آج رات کو میں بھول گیا ہوں، تو میں خوش اس لیے ہوں کہ میرا بھولنا نبی کو کتنا پسند ہے۔ کہ کہا میرے آپ بھی پڑھیں، کیا پتا کبھی اشارہ ہو، اے میرے عاشق، اے مولوی ساجد، اے میرے مولوی ساجد، اے مولوی تبھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اے میرے مولوی تبھی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، عاشقان رسول کا تو ایک پورا ہسٹری بڑی پڑی ہے۔ ایک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صوبہ اصفہان کے گورنر کے بیٹے تھے، حق کی تلاش میں نکلے، ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو میں شارٹ کروں گا۔ تو یہ بعد عیسائی بنے، پہلے یہ پارسی تھے، اپنے دور کے علامہ تھے، عالم تھے، گورنر کے بیٹے تھے، پھر یہ عیسائی بنے، عیسائی گھومتے پھرتے پھر یہ غلام ہو گئے، غلامی کی حالت میں طیبہ پہنچے، مدینہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، خیر وہ جو اس نے دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دربان رہے۔ خلیفہ دوم کے دور میں حضرت سلیمان فارسی کو کسی اسٹیٹ کا، مصر کی اسٹیٹ کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا۔ تو کسی نے پوچھا فارسی، پہلے بھی تو گورنر کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، تو یہ بتا کہ بادشاہی سے بادشاہی تک، یعنی گورنری سے گورنر کا بیٹا اور گورنری تک، یعنی بادشاہی سے بادشاہی کا سفر کیسا رہا؟ کہتا ہے اس میں سے در رسول اور در بطول کا ایک نکال دو، فارسی کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، مصرے ریپیٹ کریں، کیا بات ہے، کیا بات۔ سلیمان فارسی سے پوچھا گیا کہ یہ بادشاہی سے بادشاہی تک کا سفر جس کو تمہارا 150 سال لگے ہیں، غلامی بھی کاٹی، در پدر بھی ہوا، غریب بھی ہوا، ٹھوکریں بھی کھائی، تو پہلے بھی تو بادشاہ کا بیٹا تھا، ابھی تو خود بادشاہ، اس بادشاہی سے بادشاہی تک کا سفر کیسے؟ اس نے کہا اس بادشاہی اور دوسری بادشاہی کے درمیان میں حصہ ایک ہے در رسول کی غلامی، در بطول کی غلامی۔ اگر وہ نکال دوں تو سلیمان فارسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ دعا گو ہمارے دوست مرحوم محمد بن شہداد صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا اگلا سفر حصول جنت تک، قبر معاشر حشر آسان فرمائے، اور روز معاشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور وہ لفظ جو کائنات کا خوبصورت ترین لفظ ہے، مجھے آپ کو اور ڈار صاحب کو اور باقی جتنے اس دنیا میں ہمارے عزیزوں کا جا چکے ہیں، دوست جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، سب کو اللہ اس لفظ سے مستفیض فرمائے۔ سورہ یاسین میں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے جو پہلا جملہ فرمائیں گے وہ ہوگا سلام من قول رب الرحیم، اپنے رب کی طرف سے سلامتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت جملہ جو کائنات کا خوبصورت جملہ ہے اس سے مستفیض فرمائے۔ ہمارے علامہ خادم رضوی صاحب جنہوں نے بڑی ایفرٹ کی، نہ منہ سے رسالت کی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں دے، ان کو ہر حوالے سے اگلا سفر جتنا بھی سفر ہے کائنات کے اختتام تک اور اختتام کے بعد کا سفر ان کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہم دعا ہی قبول کر سکتے ہیں، اور دعا ایک ہی زندگی کا مقصد اپنا لو، یا دعا دینی شروع کرو یا دعائیں دینا شروع۔ دو دعائیں ایسی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ دعائیں دعا پڑھنے والے کو فائدہ ہے اور جس کے لیے دعا مانگی جائے اس کو فائدہ ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رب بنایا تھا، لفظ رب استعمال ہوا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے ایسے تو ان کے میں فرما۔ ایک یہ دعا ہے اور ایک یہ دعائیہ کلمات ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد۔ یہ وہ دعا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنا ہے لفظ اور قبول ہو جائے۔ آپ نے بے دلی کے ساتھ پڑھا تب بھی قبول ہو جانا ہے، آپ نے دل کے ساتھ پڑھا تب بھی قبول ہو جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنی نعت جو میں بنیادی کو شاعر تو نہیں ہوں لیکن حج پہ گیا تو ایسے لگا وہ آپ کٹھے ہوتے رہے الفاظ، وہ جان نہ جاتا تو کوشش میں آیا۔ مجھے ایسی آیا کہ میں آیا ہوں در رسول پہ، تو اس طرح کے علاوہ مجھے کہیں اور چلنا چاہیے نہیں، ذہن میں آیا۔ تو میں نے کاغذ پینسل پکڑی اور میں نے لکھنا سبحان اللہ، کس سے مانگوں میں آقا تیرے سوا، کرم کی نگاہ آقا تیرے سوا۔ سبحان اللہ، وہ کریم ہے تو کرم کر سکتا تو کریم ہے نا۔ کس سے مانگوں میں آقا کرم کی دعا تیرے سوا، کیوں میں مانگوں آقا کسی اور سے تیرے سوا، کرم کی نگاہ۔ دعویٰ بہت ہے جن تیرے عاشق، دعویٰ بہت ہے، یعنی کس حوالے سے دعویٰ ہے؟ اس حوالے سے کہ آپ اس نبی کی امتی بننے کے لیے بڑا بڑا حسرت سی بنے۔ دعویٰ بہت ہے غلام کو، دعویٰ بہت ہے اس غلام کو، کس چیز کا؟ یہ جہاں بھی میرا، یہ دنیا بھی میری ہے، وہ جہاں بھی میرا۔ دعویٰ تو چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ رکھیو بھرم آقا یہی التجا، کرم کی نگاہ کا۔ سبحان اللہ، یہ درود و سلام یہ ایک نذرانہ، بیٹھے ہیں درود و سلام یہ نذرانہ، آقا کی خوشی کا ایک بہانہ۔ سبحان اللہ، کرتے ہیں یہی فرشتے اور ان کا خدا، کرم کی نگاہ آقا تیرے سوا۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ فرشتے بھی یہی کرتے ہیں۔ مشرق قبلہ تین میں گئے، علامہ صاحب کو بھی دیر ہو رہی ہے، مشرق قبلہ تین میں گئے تو میں نے دیکھا ایک قبلہ شمال کی طرف ہے اور دوسرا بالکل جنوب کی طرف۔ تو میں پہلے سمجھتا تھا شاید ایسی سمت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تھوڑی سی ڈائریکشن لی ہو، تو بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ایک شمال کی طرف ہے ایک بالکل جنوب ہے۔ تو ایسے بیٹے خیال آیا خواہش پہ آپ کی نقشہ ہی بدل دیا، خواہش پہ آپ کی نقشہ ہی بدل دیا، قبلہ تھا کس طرف کر دیا۔ سبحان اللہ، خواہش پہ آپ کی نقشہ ہی بدل دیا، قبلہ تھا کس طرف کر دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، پھیر دوں گا تمہارا منہ اس قبلہ کی طرف جو تیرا پسندیدہ ہے۔ آپ نے پسند کی بات نہیں کی، جو تیرا پسندیدہ ہے۔
اس لیے جب بھی آپ آئیں محفل میں دوبارہ التجا ہے، خلوص سے بیٹھا کریں، دھیان سے ادب کے ساتھ، خالی آپ نہیں جائیں گے، اور دعا کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی سارے دعا کریں۔ میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا یہ سونا آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کا سونا بھی ہو سکتا ہے۔ میں سو جاؤں یا